الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے شافعی شہیزی جاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش ناو نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر پہنچنے والے تو منزل مگر شہا ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر بارگاہ رسالت میں حسب معمول سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ محترم سامعین کرام ماہ رمضان المبارک شریف کا یہ دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے اور اہل ایمان و اہل محبت اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ نماز قرآن صدقات زکوٰۃ تراویح سحر و افطار اور کئی طرح کی نیکیوں سے اس کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور صحیح بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے بلکہ جب نماز کا اللہ نے حکم دیا تو پروردگار نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو اللہ تعالیٰ نے نماز کی نیکیاں عطا فرمائی صدقات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کی سواری کا ہم سے وعدہ فرمایا لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسی بندگی ہے کہ حدیث قدسی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں یعنی حضور نے روایت فرمائی ہے اور بات خداوند قدوس کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ،
حضور فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو نیکیاں تو ملتی ہی ہیں، بلکہ نیکیوں والا پروردگار بھی اسے مل جاتا ہے، اللہ کی عطا تو ملتی ہی ہے۔ بندہ خلوص دل سے جب روزہ رکھتا ہے تو خدا خود اسے مل جایا کرتا ہے۔ اس لیے یہ روزہ قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں احساس کرایا جاتا ہے انسان کو، ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان کا امتحان ایمان کتنا مضبوط ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، تمام اہل خانہ سوئے ہوئے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سخت پیاس کا عالم بھی ہے، لیکن بندہ پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ساری چیزیں سامنے موجود ہوتی ہیں، کھانے کے لیے ہر ذریعہ موجود ہوتا ہے، لیکن جو چیز اسے روک کے رکھتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بندہ نہیں، ابھی تیرے رب کا فرمان نہیں آیا ہے، تجھے رب کی طرف سے کھانے کی اجازت نہیں ہے تو نہیں کھا سکتا، اور بندہ اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کھانے سے رک جاتا ہے۔ ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور روزے سے بندے کو تکلیف کا احساس کرایا جاتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بیمار انسان جب وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر اسے بہت ساری چیزیں کھانے سے منع کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ روزہ دار انسان اس چیز کو اچھے طریقے سے محسوس کر لیتا ہے کہ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو مجبوری میں وہ کس قدر تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کے نفس کو روک کر کے رکھتا ہے۔ بس روزے میں یہ احساس کرایا جاتا ہے، اور روزے کی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، منقول ہے درۃ الناصحین کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے آخری نبی کی امت کو 2 نور عطا کیے جس سے ان کی زندگی کے 2 اندھیرے دور ہو جائیں گے، ایک نور رمضان، ایک نور قرآن۔ یہ 2 نور ایسے ہیں جس سے دنیا کا قبر کا بھی اندھیرا دور ہو جائے گا، پل صراط کا بھی اندھیرا دور ہو جائے گا۔ بندہ جب نور قرآن حاصل کرتا ہے اور نور رمضان حاصل کرتا ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ اس کے قبر میں بھی آسانی عطا فرما دے گا، اس کی پل صراط پر بھی آسانی عطا فرما دے گا۔ اس لیے رمضان یہ بڑی قدر و منزلت والا مہینہ ہے، اس کی قدر کیا کریں، اس کو ایسے ہی جانے نہ دے، بلکہ یہ جو رمضان جا رہا ہے یہ زندگی میں لوٹ کر پھر نہیں آئے گا۔ جو آنے والا رمضان ہے وہ دوسرا ہے، جو روزہ گزر گیا وہ گزر گیا، جو چلا گیا وہ چلا گیا، پھر وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس نے اس کی کتنی قدر کی ہے، اس نے اس کی کتنی منزلت کی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آئندہ رمضان آئے گا تو کچھ اچھائیاں کریں گے، آئندہ رمضان آئے گا تو کچھ نیکیاں کر لیں گے، آئندہ رمضان آئے گا تو کچھ عبادتیں کر لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے۔ کیا خبر آئندہ رمضان ملے نہ ملے؟ اس لیے اس کی برکتیں حاصل کریں، اس کے فوائد حاصل کریں، اس کی رحمتیں لوٹنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ برکتیں نازل ہونے کا مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف رمضان کے لیے سجاتا ہے۔ اس لیے سجاتا ہے تاکہ جو رمضان میں عبادت کرنے والے ہیں ان کو جنت میسر آ سکے۔ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، لیکن چلتے پھرتے چھوٹی موٹی بیماری کے چلتے، ذرا سا بہانہ ملنے پر، ذرا سا عذر ہونے پر اگر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کی بے قدری کرتے ہیں، تو یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کو ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔
بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ رمضان کا کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، اگر اس کے پاس عذر تھا، اس کے پاس بہانہ تھا، معقول عذر تھا، روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت تھی، تو ٹھیک ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ دوبارہ بعد میں قضا کر لے۔ یعنی کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا خوف ہے اور دوسرا جس میں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت دی ہے، تو پھر سے ایک روزہ رکھے گا، اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا تو حکم ہے کہ 60 روزے پے در پے رکھے، 60 روزے مسلسل، 60 روزے اور ایک قضا، 61 روزے جب وہ رکھ لے گا تو اس کے ایک روزے کی قضا دنیا میں وہ ادا کر دے گا، کفارہ ادا کر دے گا۔ لیکن علماء نے بیان فرمایا ہے اس روزے کی جو فضیلت ہے، اس رمضان کے روزے کی جو برکت ہے، اس کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو 60 روزے کیا، اگر زندگی بھر بھی ایک روزے کے بدلے، رمضان کے ایک روزے کے بدلے زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اتنی فضیلت ہے اس رمضان کے روزے کی، اتنی برکتیں ہیں اس ماہ رمضان کی، اس لیے اس کو ایسے ہی ضائع نہ کیا کریں۔ آج ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ باہر سے سفید نظر آنے والے، اجلے نظر آنے والے اور نیک نظر آنے والے ہمارے نوجوان، کئی بار مجھے یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہوں راستے میں تو ادھر سے آتے ہوئے نظر آتے ہیں دھوپ میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہوں گے؟ ہاں، اچھا گمان اچھی بات ہے، ہم اچھا گمان رکھنا چاہیے مومن کے لیے، لیکن روزانہ کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مجبور آدمی ہے، دھوپ میں کبھی نکلنا پڑ جاتا ہے انسان کو، لیکن اکثر و بیشتر یہ مناظر نظر آتے ہیں کہ یہ نوجوان جن کو اللہ نے طاقت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، جن کو دولت ایمان عطا فرمائی، اور بعض تو ہوتے ایسے ہیں کہ چل کر کے آتے اس لیے ہیں کہ گاؤں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں آ کر کے ہم رمضان کریں گے، اور یہاں آ کے رمضان کرنے کے بجائے رمضان کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کریں، ایک روزہ چھوڑنے کا وبال بہت بڑا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، یعنی اس کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا، کوئی پرفیکٹ بہانہ نہیں تھا، اس کے پاس قابل قبول عذر نہیں تھا، وہ روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو حدیث پاک میں ہے 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے۔ ذرا سی پیاس سے بچنے کے لیے، دوپہر کی شدت سے بچنے کے لیے آج ایسے ہی لوگ روزہ چھوڑ دیتے کہ میں بیمار ہو جاؤں، حالانکہ آج تک آپ نے شاید ہی کسی کو دیکھا ہوگا کہ روزے کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں یہ خوش نصیبی ہے کہ کوئی انسان روزے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ روزے کی حالت میں موت نصیب کہاں ہے ہمیں؟ اللہ سے دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں روزے کی حالت میں موت نصیب فرما، کہ یہ موت ایسی موت ہوتی ہے جس پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے، جو روزے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ۔ چند ایک لوگوں کے نیک لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ واقعہ ضرور سنے ہیں کہ ان کو روزے کی حالت میں موت آئی، ورنہ روزے کی حالت میں موت آنا یہ خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے۔ اس لیے مرنا تو ہے ہی، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اس کا ایک وقت مقرر فرما ہی دیا ہے پروردگار نے، لہٰذا کس بات سے ڈرنا کہ ہم مر جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب روزے سے اگر دنیا سے چلے جائیں، روزے کی حالت میں اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام ان لوگوں کو روزے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ روزے سے کتراتے ہیں، جو لوگ روزے سے اپنے آپ کو بہانے بنا کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ روزے سے تو بچ جاتے ہیں لیکن جہنم سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے حساب سے خدا کے حضور کھڑے ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں خوف عطا فرمائے، کیونکہ وہاں ایک ایک